السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دا رائم آف اینشنٹ میرینر، جو کہ لکھا تھا ایک انگلش پوئٹ سیموئل ٹیلر کولریج نے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ میرینر کا مطلب کیا ہے۔ تو میرینر کا مطلب ہے بحری جہاز کا پائلٹ یا بحری جہاز کا کیپٹن جو سمندر میں بحری جہاز چلاتا ہے۔ اس پوئم کو کولریج نے لکھا تھا 1798 میں اپنے لیریکل بیلڈز کے کلیکشن میں، اور ری پبلش کروایا تھا 1801 میں، اور اس پوئم پر ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ تو دوستو، یہ ہو گیا اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ اب شروع کرتے ہیں اس پوئم کو۔ اس پوئم کی شروعات ہوتی ہے ایک اینشنٹ میرینر کی، جس کی گلٹرنگ آئیز ہے۔ تو کولریج جب سب سے پہلے اس کی آنکھوں پر توجہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اینشنٹ میرینر ایک ویڈنگ گیسٹ کو روکتا ہے۔ جی، ویڈنگ گیسٹ جو پاس ہی میں ایک ویڈنگ کو سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہے، تو اینشنٹ میرینر اسے روک کر کے اسے اپنی شپ کی سٹوری بتانے لگتا ہے۔ تو ویڈنگ گیسٹ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور مجھے کیوں روک کر سٹوری سنا رہا ہے، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کی سٹوری سننے میں۔ لیکن اینشنٹ میرینر اپنی سٹوری شروع کرتے ہیں بغیر کسی انٹروڈکشن کے، یہ اپنی سٹوریز کو شروع کر دیتا ہے۔ تو ویڈنگ گیسٹ نہیں چاہتا کہ اس کے سٹوری سنے، اس کو جانا ہے اپنی ویڈنگ اٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن اینشنٹ میرینر کو یہ جادو کر کے اسے روکتا ہے۔ اب اینشنٹ میرینر کی سٹوری شروع ہوتی ہے ایک شپ سے، ایک بحری جہاز سے، جس نے ابھی ایک بندرگاہ کو چھوڑا ہے اور ساؤتھ کی طرف اپنے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ تب اس سمندری جہاز کے سامنے ایک سمندری طوفان اٹھا، اور طوفان نے اسے شپ کو ساؤتھ پول کی طرف لے پڑا۔ اب اینشنٹ میرینر کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، ساتھی سیلرز تھے، وہ سارے کے سارے گھبرا گئے، اور ان لوگوں کے سامنے جوائنٹ گلیشیئرز آ گئے، اندھیرا ہو گیا اور سردی بڑھنے لگی، برف گرنے لگی۔ تب ایک سی برڈ جس کا نام البرٹوس ہے، وہ آ کر ان کی شپ پر بیٹھ گیا، اور سارے سیلرز نے اس البٹراس کو ایک اچھا شگن مانا۔ تبھی ان لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو گیا، موسم صاف ہو گیا، اور شپ بھی اپنی صحیح کنڈیشن میں آ گئی۔ سارے بڑے خوش ہوئے۔ اب روز روز اس البٹراس کا شپ پر آنا شروع ہوا۔ جب بھی یہ سیلرز اس برڈز کو پکارتے تو وہ برڈ ان کے پاس آ جاتا اور اس سمندری جہاز کے پیچھے پیچھے اڑتا۔ لیکن ایک دن اچانک اینشنٹ میرینر کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے اپنے کراس بو، ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے، اس کو اٹھایا اور البٹراس کو شوٹ کر دیا، جس سے وہ برڈ وہی مر گیا۔ اب باقی سیلرز میں شور مچ گیا کہ یہ کیا کر دیا اینشنٹ میرینر نے، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی تکلیف نہیں دے رہا تھا، وہ برڈ اس کو کوئی ریزن نہیں بتایا اس پوئم میں۔ اب یہ سب اینشنٹ میرینر کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، ساتھی سیلرز تھے، وہ سب اینشنٹ میرینر پر غصہ ہوئے کہ بنا کوئی ریزن کے تم نے اس برڈ کو کیوں مارا، وہ گاڈ کی طرف سے ایک آیا تھا ہمارے لیے، اور اب جو کچھ بھی ہوگا ہمارے ساتھ تو اس کے ذمہ دار تم ہی ہوں گے۔ اب اس برڈ کے مر جانے کے بعد ویسا کچھ بھی نہیں ہوا جو باقی لوگ سمجھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے، بجائے اس کے دن ختم ہو گیا، موسم صاف ہو گیا، گلیشیئر صاف ہو گئے، شپ اب اچھی طرح نارتھ پیسیفک کے طرف روانہ ہوا۔ اب یہ سب دیکھ کر کے باقی سیلرز یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ طوفان کے ساتھ جو کنیکشن تھا وہ برڈ کا ہی تھا، تو اینشنٹ میرینر نے اسے مار کر کے اچھا کیا۔ تو تب ایک سانپ سمندر میں بیچوں بیچ رک گیا، کیونکہ ہوا چلنا بند ہو گئی تھی۔ اب شپ صحیح طرف پھنس گیا۔ اب سارے سیلرز کو اور اینشنٹ میرینر کو پیاس لگ رہی تھی، بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ تو کچھ سیلرز نے یہ اندازہ لگایا شروع کیا تھا کہ اس برڈ کا اسپرٹ ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور وہ بہت غصے میں ہے۔ تب ہمارے ساتھ ایک ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، اور اتنے میں سارے سیلرز نے اس البٹراس برڈ کی ایک سٹینڈ بنائی، اس باڈی کی ایک سٹینڈ بنائی، اور اینشنٹ میرینر کی گردن میں اس کو باندھ دیا۔ اب یہ سارے لوگ سمندر کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن پینے کے لیے ایک بوند کا پانی نہیں ہے۔ پیاس کی وجہ سے ان سب کی ایسی حالت ہوئی ہے کہ کچھ بول بھی نہیں پا رہے، گلا ایسا سوکھ گیا تھا۔ تب اینشنٹ میرینر نے دیکھا کہ ایک شپ ان کے پاس آ رہا ہے، تو اینشنٹ میرینر نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو بائٹ کیا
تاکہ اس سے بلڈ نکلے اور اس خون کو پی کر کے وہ چلائے، وہ شپ کو الرٹ کر سکے۔ وہ اور ساتھی سیلرز یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ چیز دیکھ کر کے ان کے ساتھی سیلرز خوش ہوئے، اور ان کی خوشی دکھ میں تب بدل گئی جب وہ شپ ان کے قریب آیا، کیونکہ اب شپ تو ان کے پاس آیا، لیکن ایک چیز نوٹس کر کے سمندر میں ہوا نہیں چل رہی، لیکن وہ شپ اینشنٹ میرینر اور سیلرز کے شپ کے پاس آیا، کیونکہ وہ ایک گوسٹلی شپ تھا۔ دراصل اس شپ کے اندر دو ہی پیسنجرز بیٹھے تھے، ایک کا نام ڈیتھ اور دوسرے کا نام لائف اینڈ ڈیتھ تھا، جو آپس میں ڈائس والا گیم کھیل رہے تھے۔ ان سیلرز اور اینشنٹ میرینر کی زندگی کے لیے یہ لوگ یہ گیم کھیل رہے ہیں، تو لائف اینڈ ڈیتھ نے اینشنٹ میرینر کی زندگی جیت لی اور ڈیتھ نے باقی سیلرز کی زندگی جیت لی۔ مطلب یہ کہ سیلرز کو صرف ڈیتھ ہی ملے گی اور اینشنٹ میرینر کو لائف اینڈ ڈیتھ دونوں ملے گی۔ اب سارے سیلرز پیاس کی وجہ سے ایک ایک کر کے مر رہا ہے، اور مرتے مرتے اپنے آنکھوں سے اینشنٹ میرینر کو کوس رہا ہے، کیونکہ وہ بول نہیں سکتے، ان کا گلا سوکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے آنکھوں سے ہی کوس رہے ہیں۔ اب دوستو اینشنٹ میرینر کے ساتھ سارے ساتھی ایک ایک کر کے مر گئے، اور وہ چاروں طرف اپنے ساتھی سیلرز کے لاشوں سے گھرا ہوا ہے۔ اب اینشنٹ میرینر نہیں مرے گا، کیونکہ اس کو لائف اینڈ ڈیتھ نے جیتا تھا۔ اب وہ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کر رہے ہیں، لیکن منہ سے الفاظ تو نہیں نکلے گا، دعا مانگنے کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دعا مانگنے کا جب الفاظ نہ نکلے تو اب ایسے ہی رات میں مون لائٹ میں وہ نوٹس کرتے ہیں کہ خوبصورت سمندری سانپ اس کی شپ کے پاس تیر رہے ہیں۔ اس چیز کو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ گارڈ کے بنائی ہوئی ہر چیز بہت ہی خوبصورت ہے، تو ہر چیز کو اچھی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ جیسے ہی وہ ایسے سب سوچتا ہے تو اس کے دماغ کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، تو اس کے گلے میں جو البٹروس کی جو باڈی کو باندھا ہوا تھا وہ سمندر میں گر جاتی ہے اور ڈوب جاتی ہے۔ اب اتنے میں اینشنٹ میرینر دعا مانگ سکتا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ اینشنٹ میرینر کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن اتنے میں اینشنٹ میرینر کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، اور جب وہ جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی سیلرز جو مرے ہوئے تھے وہ لاشیں زندہ ہو رہی ہے، ان میں جان آ رہی ہے۔ دراصل ان لاشوں میں اب اینجلز آ رہی ہے۔ اب لاشوں کو اینشنٹ میرینر دیکھ کر کام کرنے لگ گئے اور اینشنٹ میرینر کی شپ کو گھر تک پہنچا دیا۔ پھر اینشنٹ میرینر نے ایک بوٹ دیکھی جس میں ایک پائلٹ اور پائلٹ کا بیٹا اور ایک ہرمٹ، یہ تین لوگ اس بوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اینشنٹ میرینر کے پاس آئی، اور جیسے ہی پہنچی تو اینشنٹ میرینر کا شپ ڈوب گیا اور اینشنٹ میرینر بچ گیا، بوٹ کی مدد سے خود کی اور باقی لوگوں کی جان بچائی۔ اور جب یہ سب زمین پر پہنچے تو اینشنٹ میرینر ہیرمٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے معافی دلا دو، تو ہیرمٹ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے، مجھے بتا دو پہلے۔ تب اینشنٹ میرینر اپنی پوری سٹوری ہیرمٹ کو سناتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اینشنٹ میرینر جس ویڈنگ گیسٹ کو اپنی کہانی سنا رہا تھا، وہ یہ بولتا ہوا کہانی ختم کر دیتا ہے کہ وہ جگہ جگہ گھوما ہے، اس کی مجبوری ہے کہ وہ ہر کسی کو سیم کہانی سناتا رہے۔ جو بھی اینشنٹ میرینر کو دیکھتا ہے اسے اس کی سٹوری سننی پڑتی ہے۔ اینڈ میں ویڈنگ گیسٹ سے کہتا ہے کہ پوری دنیا میں گاڈ کی ہر ایک کریشن سے لب کرنا ایک گریٹسٹ جوائے ہے، اور یہ ختم کر کے وہ کسی دوسرے کو کہانی شروع کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ویڈنگ گیسٹ اینشنٹ میرینر کی کہانی سن کر کے جو ویڈنگ میں جا رہا تھا وہ وہاں نہیں گیا، اور یہ کہانی سن کر کے وہ اداس ہو گیا اور ایک سمجھدار آدمی بن گیا۔ سو دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے گا پلیز۔